بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب پر۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں فیصل آباد سے چنیوٹ جا رہا تھا تو روڈ کی حالت دیکھ کر مجھے اس روڈ پہ ترس آ گیا اور میں نے اس روڈ کی ویڈیو بنائی تاکہ شاید میری ویڈیو گورنمنٹ میں بیٹھے بے حکمرانوں تک پہنچ جائے اور وہ اس روڈ کی حالت دیکھ سکیں۔ دوستوں، فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک انڈسٹریل زون ہے، لیکن اس کی کنیکٹیویٹی روڈز کی بہت بری حالت ہے۔ اس روڈ کی حالت کو دیکھ کر میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس روڈ پہ روڈ سے زیادہ کھڈے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ روڈ پر کھڈے ہیں، اب کھڈوں میں روڈ ہے۔ اس روڈ کے ارد گرد بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں جیسے فاسٹ نیشنل یونیورسٹیز بن چکی ہے، لیکن ان یونیورسٹیز کا عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو مدعو تو کر سکتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہنے والی جنرل پبلک کے لیے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ یونیورسٹی 200 کروڑ روپے کی لاگت سے شیخ قیصر احمد نے بنائی ہے، جو اس وقت MNA ہیں ضلع چنیوٹ کے، اور یہ روڈ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے اور صدر پاکستان اور چیف جسٹس یہاں کے آ کر اس کا انوگریشن کر چکے ہیں، لیکن شاید وہ ہیلی کاپٹر سے آئے تھے اس لیے انہیں یہ روڈ نظر نہیں آیا۔ ویورز، یہاں ہلکی سی بارش ہوئی، جس بارش کے بعد اس روڈ کی حالت مزید ناشائستہ ہو چکی ہے۔ ویورز، یہ پاکستان کے مانچسٹر کا کنیکٹیویٹی روڈز ہیں جہاں سے پاکستان کی ایکسپورٹ کا زیادہ تر کپڑا جاتا ہے اور انہی روڈ سے وہ کپڑا لے جایا جاتا ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق اس روڈ پہ پاکستان کے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں اور ہر سال ہزاروں لوگ اس روڈ پر اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ ویورز، آپ یہاں میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ یہ تو میں ابھی چند کلومیٹرز کا ایریا کور کر رہا ہوں۔ بلیو می ویورز، فیصل آباد سے لے کر چنیوٹ تک اور پھر چنیوٹ سے لے کے سرگودا تک اس روڈ کی یہی حالت ہے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے کھڈے ہیں اور ان کھڈوں میں پانی جمع ہے۔ ویورز، یہاں پہ اب میں نے 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان 2 منٹس میں ہی کتنا رش ہے۔ یہاں سینکڑوں ایمبولینسز اور لاکھوں ضرورت مند افراد گھنٹوں تک پھنسے رہنے پر موجود ہے اور یہاں لمبی اور طویل قطاریں ہیں۔ سب سے زیادہ تو مجھے ان بے حس یونیورسٹیز پہ ترس آتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیڈرز کو پیدا کرنا ہے، جب وہ لوگوں کو وتواصوا بالحق کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم ہی نہیں دے سکتے تو پھر ان یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشن سے کون سے لیڈرز نے پیدا ہونا ہے، یا ان انسٹیٹیوشن سے نکلنے والوں نے کس طرح اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ یہاں کاغذی کارروائی ہوتی ہے اور کاغذوں میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ روڈ کاغذوں میں تو بہت VIP ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ اس روڈ کی ستیہ ناش ہو چکی ہے۔ آپ عام لوگوں سے جان سکتے ہیں۔ بھائی، میں نے آج یہ روڈ فیصل آباد روڈ کور کیا ہے، تو یہ روڈ کتنے سالوں سے اس طرح خراب ہے؟ 4 سال ہو گئے۔ 4 سال ہو گئے۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس روڈ پہ؟ بے حساب، لوگوں نے اس کا تو نام بھی خونی روڈ رکھ دیا ہے۔ اچھا، تو یہ روڈ کی صورتحال کہاں سے کہاں تک خراب ہے؟ جناب، چنیوٹ سے لے کر فیصل آباد تک۔ اچھا، روڈ دی جیڑی ہے تھانوں کتنی ایک مطلب تسی حکومت کو کتنی ایک ڈیمانڈ آپ کریں گے کہ یہ روڈ لازم مثلاً کہ روڈ بنائیں؟ آپ کا جلدی بننا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہت غلط روڈ ہے، بندے جنہیں کھڈے نے، کار ٹرک ڈمپر سب تو زیادہ اس روڈ تے رش ہے۔ اچھا، تے روڈ دے پلے نہیں انج لگتا ہے جویں کچی سڑک۔ اور آپ کے کاروبار کو کتنا نقصان ہوتا ہے اس روڈ کی؟ کاروبار کو بہت نقصان ہوا ہے، جدوں نئی حکومت آئی ہے کاروبار تو ٹھپ پے اس روڈ دی وجہ تو؟ اس روڈ دی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، بہت مہربانی، شکریہ سر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ تھینکس، والسلام۔